محترم بزرگ و عزیز دوستو، رمضان کا مبارک مہینہ کچھ دنوں کا مہمان ہے۔ چند دنوں کے بعد یہ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر فضل فرمایا، کرم فرمایا، عافیت کے ساتھ رمضان کا مبارک مہینہ اس مرتبہ گزارنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا۔ گزشتہ 2 سالوں میں رمضان کے مبارک مہینے کی جو رونقیں ظاہر ہوا کرتی تھیں، ظاہر میں نظر آتی تھیں، بظاہر وہ نظر نہیں آئیں، لیکن اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے ہم سب کو عبادتوں کا موقع عطا فرمایا، کچھ کو زیادہ کچھ کو کم، لیکن ہر ایک نے اپنے اپنے اعتبار سے کچھ نہ کچھ عبادتیں ضرور کی ہیں۔ روزے رکھے ہیں، تراویح پڑھی ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے، اور صدقہ اور خیرات کا اہتمام کیا ہے، زکوٰۃ کے ادا کرنے کا اہتمام کیا ہے، اور اسی طرح اور بھی بہت ساری نیکیاں جن کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ عموماً مزاج ایسا بنا ہوا ہے کہ 27ویں رات جب مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا رمضان مکمل ہو گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ رمضان کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، رمضان کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ رمضان کا چاند نظر آنے تک بھی اس موقع کو غنیمت سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ جتنے دن باقی رہ گئے ہیں ان دنوں میں بھی جیسے شروع کے دنوں میں اب تک ہم اپنے آپ کو عبادتوں میں لگائے ہوئے تھے، اپنے آپ کو عبادتوں میں مشغول اور مصروف رکھے ہوئے تھے، اسی طرح جتنے دن باقی ہیں ان دنوں کو بھی غنیمت سمجھ کر ان دنوں سے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ خوش نصیب ہیں وہ بندے جو رمضان کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور اس کے لمحات کو غنیمت سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو عبادتوں میں لگاتے ہیں اور رمضان کے اوقات کو اللہ کے راضی کرنے والے کاموں میں لگاتے ہیں۔ اور انتہائی محرومی کی بات ہے کہ آدمی رمضان کے مقدس لمحے، رمضان کے مقدس ایام، رمضان کی مقدس راتیں، رمضان کے مقدس دن کسی کو ملیں اور وہ غفلت کے ساتھ یوں ہی غنیمت نہ سمجھتے ہوئے، اہمیت دل میں نہ رکھتے ہوئے یوں ہی لاپرواہی کے ساتھ گزارتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہر آدمی سے یہ خطاب ہے، کہنے والا بھی اس کا محتاج ہے، سننے والے بھی اس کے محتاج ہیں۔ جتنے ایام باقی ہیں ان دنوں کو بھی ہم عبادتوں میں گزارنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے اور دنوں میں ہم نے عبادت کی ہے ویسے ان دنوں میں بھی عبادت کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے یہ بڑا قیمتی ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور ایک تاخرات باقی ہے۔ 27ویں شب کے بعد 29ویں شب باقی ہے، جس میں امکان ہے اس بات کا کہ اس میں شب قدر ہو سکتی ہے۔ بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ بعض صحابہ یہ کہا کرتے تھے، اگرچہ کہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ شب قدر 27ویں شب ہی کو ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تاخراتوں میں، تمام تاخراتوں میں اللہ کے سامنے رونا دھونا اور اللہ کی عبادت کرنا، اس کا ہم اہتمام اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کو اپنے بندوں کا رونا بہت پسند آتا ہے۔ اللہ کے سامنے کوئی آنسو بہائے، اللہ کے سامنے نادم و شرمندہ ہو کر اگر اپنے آنسو بہاتا ہے تو یہ اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں اگرچہ کہ یقینی طور پر ہمیں معلوم ہے کہ 27ویں شب ہی کو شب قدر ہوتی ہے،
لیکن ہر تاخرات میں بھی ہم اہتمام کرتے ہیں عبادتوں کا، اس لیے کہ ہمارے رب کو ہماری عبادت پسند ہے۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ جتنے رمضان کے ایام باقی ہیں ہم ان کو بھی عبادتوں میں گزارنے کی کوشش کریں، لاپرواہی نہ کریں، غفلت نہ کریں، عبادتوں میں مصروف رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ گزشتہ جمعہ میں نے زکوٰۃ سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مختلف صدقات کا حکم دیا ہے۔ کچھ صدقے فرض ہیں، کچھ صدقے نفل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس بات کا پابند بنایا ہے اور اس بات کا حکم دیا ہے کہ جو مال و دولت ہم نے تمہیں دی ہے اس کو خرچ کرنے کی عادت بناؤ، اس کو خرچ کرنے کی عادت بناؤ۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بندہ خرچ کرے گا، اللہ کی طرف سے اس کا بدل بھی ملے گا، اس کی برکتیں بھی ملیں گی، اس کا ثواب بھی ملے گا۔ اور اسی طریقے سے خرچ کرنے کی وجہ سے مال کے راستے سے جو غلط چیزیں دلوں میں پیدا ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی خرچ کرنے کا مزاج بنانے کی وجہ سے، عملی طور پر خرچ کرنے کی وجہ سے ان گندگیوں کو پاک و صاف فرما دیتے ہیں۔ مال کی حرص، مال کی محبت، مال کی لالچ، یہ چیزیں جو دلوں میں پیدا ہوتی ہیں اور مال کی وجہ سے کبر اور تکبر، غرور، انانیت اور گھمنڈ، یا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اور اعلیٰ اور افضل سمجھنا، یہ جو مزاج مال کی وجہ سے آدمی کے اندر پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا عادی ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے ان گندگیوں کو پاک و صاف کر دیتے ہیں، ان گندگیوں کو دور فرما دیتے ہیں، دل ان گندگیوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پابند بنایا ہے اس بات کا کہ بندے خرچ کریں۔ اور گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ زکوٰۃ جو فرض ہوئی ہے اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت سارے اس کے فائدے ہیں۔ ان میں سے ایک فائدہ ظاہری اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ دولت چند ہاتھوں میں محبوس ہو کر نہ رہ جائے، دولت چند ہاتھوں میں قید ہو کر نہ رہ جائے، بلکہ یہ مال گردش کرتا رہے۔ جن کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، صاحب ثروت بنایا ہے، وہ اللہ کے ان غریب بندوں کا خیال کریں جو ان کے اعتبار سے کچھ کم حیثیت رکھتے ہیں، ان کے اعتبار سے کچھ کم مال اللہ نے ان کو دیا ہے۔ یہ جو نظام اللہ نے چلایا ہے یہ اسی لیے چلایا ہے تاکہ بندے آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد بن کر زندگی گزاریں، خیر خواہ بن کر زندگی گزاریں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونے والے بنیں۔ انسانیت کا تقاضا یہی ہے، ورنہ تو اللہ کی عبادت کے لیے فرشتے کچھ کم نہیں ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے فرشتے کچھ کم نہیں ہیں۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان آپس میں انسانیت کے ساتھ زندگی گزاریں، ایک دوسرے کے درد کو سمجھنے والے بنیں، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنے والے بنیں۔ تو خرچ کرنے سے آدمی کا یہ مزاج بنتا ہے، لیکن اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے خرچ کرنے میں بھی نیت صحیح ہونی چاہیے، نیت صحیح ہونی چاہیے۔ اگر غلط نیت کے ساتھ آپ کتنا ہی پیسہ خرچ کیوں نہ کر لیں، ایک تو پیسہ بھی چلا گیا، دوسرا ثواب بھی نہیں ملا، اور تیسرا وبال گناہ کا سر پر آ گیا۔ اور جو فائدے خرچ کرنے کے میں نے گنوائے اس میں سے ایک بھی ہرگز ملنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے خرچ کرتے ہوئے نیت صحیح ہونی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو، اللہ کے بندوں کے ساتھ شفقت اور خیر خواہی کا جذبہ ہو، اور اپنی اصلاح کی نیت ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ان اچھی نیتوں کی وجہ سے خرچ کرنے والے کو اس کا بدل بھی عطا فرماتے ہیں، اس کا ثواب بھی عطا فرماتے ہیں۔
اور پھر اس کے جو فائدے ہیں وہ فائدے بھی اللہ تعالیٰ اس کو اس کی آنکھوں کے سامنے دکھاتے ہیں۔ دنیا میں بے شمار لوگ ایسے موجود ہیں جو اللہ کی راہ میں اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مال میں روز بروز بڑھوتری کرتا ہے، ان کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے جو بات فرمائی ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی، اللہ نے جو بات فرمائی ہے وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے اس بات کا وعدہ فرمایا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، کہ تم جو چیز بھی خدا کی راہ میں خدا کو راضی کرنے کی غرض سے خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کا بدل تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کو اللہ نے جس حیثیت میں بھی رکھا ہے اس حیثیت میں آدمی اپنا مزاج خرچ کرنے کا بنائے، خرچ کرنے کا بنائے، جس حیثیت میں ہو۔ تھوڑا ہے تو تھوڑے میں سے تھوڑا خرچ کریں، زیادہ ہے تو زیادہ میں سے زیادہ خرچ کریں، تو اس کی وجہ سے ہماری اصلاح ہوتی رہے گی، ہمارا مال پاک و صاف ہوتا رہے گا، اور اس کی برکتیں دنیا میں ہمیں ملیں گی، اور اس کا اجر و ثواب ہمیں آخرت میں ملے گا۔ تو جیسے مال کا ایک حق اور ایک صدقہ زکوٰۃ ہے، اسی طریقے سے ایک صدقہ صدقہ فطر بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اس کا حکم دیا ہے، اور احادیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضاحت کے ساتھ اس کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے زکوٰۃ دی۔ تزکا کا ایک ترجمہ ہے زکوٰۃ دی۔ مفسرین کے بے شمار اس میں اقوال ہیں، بعض حضرات مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہاں زکوٰۃ سے مراد صدقہ فطر ہے۔ اب مفسرین اپنی طرف سے تو کوئی بات بیان نہیں کرتے، حدیثیں انہوں نے پیش کی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام عیدگاہ کو جانے سے پہلے عید کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیتے تھے، اور دلیل میں یہ آیت پیش فرماتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہاں تزکا جو زکوٰۃ کے معنی میں ہے، اس زکوٰۃ سے صدقہ فطر مراد ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صدقہ فطر ادا کرتے تھے، اور ادا کرنے کے بعد دلیل میں یہ آیت پیش فرماتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صدقہ فطر ادا کرنے کا اللہ نے بھی حکم دیا ہے، اور حدیثوں میں موجود ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر على الحر والعبد والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا، کس پر؟ غلام پر، آزاد پر، مرد پر، عورت پر، چھوٹے پر، بڑے پر، 1 صاع کھجور میں سے اور 1 صاع جو میں سے۔ ایک اور روایت میں پنیر کا بھی تذکرہ ملتا ہے، ایک اور روایت میں گیہوں کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی صدقہ فطر کے ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اس کو واجب قرار دیا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام حکم دیا کرتے تھے کہ عیدگاہ کو جانے سے پہلے ہر آدمی اپنا صدقہ فطر ادا کرنے کا اہتمام کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بصرے کے گورنر بنائے گئے۔ کوفہ بصرہ ایک علاقہ ہے، تو بصرے کے گورنر بنائے گئے، وہاں کے امیر بنائے گئے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے دور امارت میں لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں، اپنے روزوں کی زکوٰۃ ادا کرو، اپنے روزوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے،
اب تک تو سنا تھا مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اب حضرت فرما رہے ہیں روزے کی بھی زکوٰۃ ہے۔ لوگ تعجب سے، حیرانی سے ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھنے لگے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اس مجمع میں جو اہل مدینہ ہیں، مدینے والے ہیں، جو ہجرت کر کے یہاں آ گئے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ روزوں کی زکوٰۃ کیا ہوتی ہے وہ ان دوسرے احباب کو سمجھائیں۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما لوگوں کو صدقہ فطر کے ادا کرنے کا حکم دے رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حدیث میں حکم دیا، اور خود قرآن پاک میں بھی اللہ نے فرمایا۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے صدقہ فطر کا ادا کرنا واجب ہے، ہر آدمی پر واجب ہے۔ صدقہ فطر کو صدقہ فطر کیوں کہا جاتا ہے؟ صدقہ تو صدقہ ہے، اس کے ساتھ میں فطر کا لفظ لگا ہوا ہے، تو اس کو صدقہ فطر کیوں کہا جاتا ہے؟ علماء نے دو وجوہات اس کی لکھی ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے فطر کا افطار کرنا، فطر کا معنی ہے افطار کرنا، چونکہ یہ صدقہ رمضان کے اختتام پر ادا کیا جاتا ہے، رمضان کے ختم پر ادا کیا جاتا ہے، اس لیے رمضان کے مکمل ہونے کے بعد جو عید آتی ہے اس کو عید الفطر کہتے ہیں، اور رمضان کے اختتام پر جو صدقہ ادا کیا جاتا ہے اس صدقے کو صدقۃ الفطر کہتے ہیں۔ یعنی روزوں کے مکمل ہونے کے بعد رمضان کے اختتام پر ادا کیے جانے والا صدقہ، ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ فطر کا معنی ہے خلقت، بناوٹ، پیدا کرنا۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے، خلقت ہے جس پر اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا فرمایا ہے۔ تو فطر کا ایک معنی ہے بناوٹ، خلقت، تو اس کے اعتبار سے یہ مطلب ہوا کہ یہ صدقہ انسان کی ذات کے اعتبار سے ادا کیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ مال کا صدقہ ہے، صدقہ فطر جان کا صدقہ ہے، تو اس اعتبار سے اس کو صدقہ فطر کہا جاتا ہے۔ اب صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہے، اس کو کب ادا کرنا چاہیے، اس کے سلسلے میں علماء نے تفصیلات لکھی ہیں۔ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے عید کے دن صبح صادق کے بعد میں، یعنی عید کے دن صبح صادق کے بعد جو بھی دنیا میں موجود ہے صاحب نصاب ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے، اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی عید کے دن صبح صادق سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی کا انتقال عید کے دن صبح صادق کے بعد ہوا تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ اگر کوئی بچہ عید کے دن صبح صادق سے پہلے پیدا ہوا اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ اگر کوئی بچہ عید کے دن صبح صادق کے بعد میں پیدا ہوا تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی عید کے دن صبح صادق سے پہلے اسلام قبول کر لیا اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ تو الغرض عید کے دن صبح صادق پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، اس وقت میں جو موجود ہے اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر کے واجب ہونے کے لیے آدمی کا صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کے لیے اور صدقہ فطر کے لیے دونوں کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے ادا کرنے کے لیے صاحب نصاب ہونے کے ساتھ ساتھ اس مال پر سال گزرنا ضروری ہے۔ صدقہ فطر میں سال گزرنے کی شرط نہیں ہے۔ اگر صبح صادق کے وقت میں عید کے دن وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں اگرچہ کہ صاحب نصاب نہیں ہیں لیکن کھاتے پیتے ہیں اور اطمینان کے ساتھ ان کی زندگی گزر رہی ہے، کوئی زیادہ دشواری نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی صدقہ فطر ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ صدقہ فطر کے مقرر کرنے کی اور واجب کرنے کی جو حکمتیں ہیں اس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہر آدمی کی ضرورت ہے صدقہ فطر ادا کرنا۔
تو یہ معلوم کرنا چاہیے کہ صدقہ فطر کیوں مقرر کیا گیا، صدقہ فطر کے واجب کرنے کی حکمتیں کیا ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں اس کو بھی بیان فرمایا، زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ دو حکمتیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ ایک حکمت یہ ہے کہ رمضان میں روزے دار سے روزے کی حالت میں کچھ گناہ ہو جاتے ہیں، زبان کا غلط استعمال ہو جاتا ہے، کان کا غلط استعمال ہو جاتا ہے، اعضاء و جوارح کا ہاتھ پیر کا غلط استعمال ہو جاتا ہے، اور آدمی سے کچھ گناہ ہو جاتے ہیں، زبان سے بول غلط نکل گئے، لغو اور بیکار کاموں میں آدمی مصروف ہو گیا، غلط کاموں کا اس نے ارتکاب کر لیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ رمضان کے اختتام پر تم صدقہ فطر ادا کرو گے، اللہ تبارک و تعالی اس صدقہ فطر کی برکت سے روزے میں جو کمی بیشی ہو گئی ہے اس کو دور فرما دیتے ہیں، روزہ پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ صدقہ فطر گویا روزے کو فلٹر کرنے والی چیز ہے کہ جو اس میں گندگی آ گئی ہے، جو اس میں ہماری کوتاہیاں شامل ہو گئی ہیں، صدقہ فطر اگر ہم ادا کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ روزے میں جو کمی بیشی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دیں گے۔ جیسے فرض نماز آدمی ادا کرتا ہے، اس کے ساتھ نوافل کا بھی ذخیرہ اپنے ساتھ رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے کہ آدمی کچھ نوافل کا ذخیرہ بھی اپنے پاس رکھے، صرف فرض کی حد تک نہ رہے بلکہ نفل نمازیں بھی، سنت نمازیں بھی پڑھنے کا اپنے آپ کو عادی بنائے، اس لیے کہ قیامت کے دن فرائض میں اگر کمی کوتاہی ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی فرائض کی کمی کوتاہی کو نوافل سے پوری فرمائیں گے، فرائض کی کوتاہی نوافل سے پوری ہوگی۔ اسی طریقے سے روزے کی کمی بیشی اور روزے میں ہونے والی کوتاہیوں کو اللہ تبارک و تعالی صدقہ فطر کے ذریعے سے دور فرمائیں گے۔ روزہ ہمارا پاک و صاف ہو جائے گا اگر ہم نے صدقہ فطر ادا کر لیا۔ تو ایک حکمت تو صدقہ فطر مقرر کرنے کی یہ ہے، اللہ تعالیٰ بڑے حکیم ہیں، اللہ کا ہر حکم بندوں کے لیے حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ اللہ جو بھی حکم دیتے ہیں بندوں کے لیے اس میں بھلائی ہوتی ہے، بہتری ہوتی ہے، اگر بندے اس کے خلاف کرتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہیں، حاکم بھی ہیں، حکم بھی دیتے ہیں لیکن حکمت کا بھی لحاظ فرماتے ہیں۔ تو ایک حکمت تو یہ ہے۔ دوسری حکمت اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی، وَطُعْمَةٌ لِلْمَسَاکِینِ، مسکینوں کے لیے، غریبوں کے لیے کھانے کا سامان عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے ان کو بھی عید کا سامان فراہم کرنا، یہ صدقہ فطر کے واجب قرار دینے کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی یہ حکمت بیان فرمائی ہے۔ تو اس لیے صدقہ فطر کے ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ ہر آدمی پر صدقہ فطر واجب ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے، اگر صاحب نصاب نہ بھی ہو لیکن کھاتے پیتے اطمینان کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے تو ہم بھی ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ ہو سکتا ہے کہ صاحب نصاب نہ ہونے کے باوجود بھی اگر ہم صدقہ فطر ادا کریں گے اگلے سال اللہ صاحب نصاب بنا دیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے مال میں اضافہ فرما دے۔ نیت پر موقوف ہے، جیسے نیت ہوگی اللہ کی طرف سے ویسے فیصلے ہوں گے۔ تو اس لیے ان حکمتوں کو سامنے رکھ کر صدقہ فطر کے ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے، بچہ ہے نابالغ، اس پر کیسے صدقہ فطر واجب ہوگا؟ تو اس کے والد پر صدقہ فطر واجب ہے، اس کے والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کریں۔ اگر بالغ اولاد ہے، اگر وہ صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، تو ان کو خود ادا کرنا چاہیے، ماں باپ پر ان کا صدقہ فطر ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر ماں باپ ان کی طرف سے ادا کریں گے، ان کے علم میں لا کر، ان کو بتا کر، تو پھر ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اور بیوی اگر صاحب نصاب ہے تو بیوی پر صدقہ فطر واجب ہے، شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ بیوی کا صدقہ فطر ادا کریں۔
حقیقت تو یہی ہے، اصول تو یہی ہے، لیکن چونکہ اب مزاج ہمارے معاشرے کا ایسا ہے کہ عموماً بیوی کے سارے اخراجات شوہر ہی برداشت کرتا ہے، شوہر ہی سارے کام کرتا ہے، تو اس لیے اگر شوہر اپنی بیوی کی طرف سے ادا کر دے تو صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے۔ تو صدقہ فطر کے ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ کب ادا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عید کے دن عیدگاہ کو جانے سے پہلے صدقہ فطر کے ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے اس کا حکم دیا ہے، لیکن بہتر اور افضل یہی ہے، اس لیے کہ صدقہ فطر کی ایک حکمت یہ ہے کہ غریبوں کے لیے عید کا انتظام ہو جائے۔ اگر آپ عیدگاہ کو جاتے وقت میں دیں گے تو وہ کیسے انتظام کر سکیں گے؟ تو اس لیے 2-4 دن پہلے، 4-5 دن پہلے اپنا صدقہ فطر اگر ہم نکال کر اللہ کے محتاج اور غریب بندوں کو دے دیں گے تو وہ بھی اپنا کچھ انتظام کر لیں گے۔ بلکہ بعض فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ صحابہ کا بھی یہ معمول تھا کہ رمضان جیسے ہی شروع ہوتا، رمضان کے داخل ہوتے ہی صدقہ فطر ادا کر دیا کرتے تھے۔ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے اگر کوئی آدمی رمضان سے پہلے بھی صدقہ فطر ادا کر لیتا ہے تو بھی ادا ہو جاتا ہے، اس نیت سے کہ غریبوں کا کچھ انتظام ہو جائے۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ رمضان شروع ہو جائے تو اس کے بعد صدقہ فطر ادا کرنے کا اہتمام کر لیا جائے۔ اب صدقہ فطر کے ادا کرنے کے لیے 3-4 چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی، جو کے اعتبار سے، کھجور کے اعتبار سے، کشمش کے اعتبار سے اور گیہوں کے اعتبار سے۔ اس سال جو علماء نے اندازہ لگا کر اس کی قیمتیں طے کی ہیں، گیہوں کے اعتبار سے صدقہ فطر کی قیمت 75 روپیے ہے، جو کے اعتبار سے صدقہ فطر کی قیمت غالباً 280 روپیے ہے، کھجور کے اعتبار سے صدقہ فطر کی قیمت 800 روپیے ہے، اور کشمش کے اعتبار سے صدقہ فطر کی قیمت 1120 روپیے ہے۔ یہ ایک آدمی کے اعتبار سے ہے۔ اب عموماً مزاج ایسا بنا ہوا ہے، اللہ نے بہت حیثیت دی ہے، صاحب حیثیت بنایا ہے، لیکن صدقہ فطر کے معاملے میں مزاج ایسا بنا ہوا ہے کہ اچھے سے اچھا آدمی بھی گیہوں کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کرتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ صدقہ فطر کی جو حکمتیں بیان کی گئی ہیں ان حکمتوں پر نظر رکھ کر ہم صدقہ فطر ادا کریں۔ یعنی اگر صاحب حیثیت اللہ نے بنایا ہے، اچھی وسعت اللہ نے دی ہے، اس کے باوجود بھی اگر ہم 75 روپیے کے حساب سے اگر صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے عمل سے ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے روزے میں کمی بیشی 1, 2, 5, 10 روپیے ہی کی ہوئی ہے، اس لیے ہم 75 کا ادا کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے روزوں کو دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ روزوں میں کتنی کمی بیشی ہو جاتی ہے، کتنا غلط آنکھوں کا استعمال، کانوں کا استعمال، زبان کے بول غلط ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے دوسری حکمت جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، غریبوں کے لیے عید کا انتظام کرنا۔ آپ 75 روپیے دیں گے تو اس میں 2 لیٹر دودھ بھی نہیں آئے گا، وہ شیر خرما کیا بنائے گا؟ تو اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اچھے سے اچھا صدقہ فطر ادا کریں۔ یہ 75 سے اٹھ کر اوپر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ہاں اگر کوئی بہت ہی زیادہ مجبور ہے، بہت ہی زیادہ پریشان حال ہے، اس پر تو صدقہ فطر بھی واجب نہیں ہوتا، لیکن وہ پھر بھی ادا کر لے 75 کے اعتبار سے تو وہ اس کی اپنی سعادت کی بات ہے۔ لیکن کھاتے پیتے گھرانے کے افراد اور صاحب وسعت لوگ 75 روپیے کے اعتبار سے ادا کریں، یہ انتہائی شرمندگی کی بات ہے۔ ادا کریں گے، ادا ہو جائے گا، ایسا نہیں کہ ادا نہیں ہوگا، ادا تو ہو جائے گا، لیکن دنیا میں آدمی کے مال کا اثر اس کی ہر چیز پر نظر آتا ہے۔ مالدار ہے، مال اللہ نے دیا ہے، کپڑے اچھے ہو گئے ہیں، استعمال کی چیزیں اچھی ہو گئی، موبائل اچھا ہو گیا، اور سواری اچھی ہو گئی، گھر اچھا ہو گیا، کھانے پینے کی چیزیں اچھی ہو گئیں۔ کیوں؟ مال اللہ نے دیا ہے، میں مالدار ہوں تو میرا زندگی گزارنے کا لیول اونچا ہونا چاہیے، صدقے میں بھی تو اونچا ہونا چاہیے، اللہ کے نام پر دیتے ہوئے بھی تو اونچا ہونا چاہیے۔ صرف دنیا ہی کے اعتبار سے اونچا ہو، آخرت کے اعتبار سے نیچا ہو، یہ انتہائی گھٹیا سوچ ہے، انتہائی گھٹیا سوچ ہے۔ تو اس لیے جن کو اللہ نے وسعت دی ہے
وہ کھجور کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کریں، کشمش کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کریں۔ اگر بہت زیادہ بوجھ ہو جاتا ہے، نفس ماننے کو تیار نہیں ہوتا ہے، تو ایک آسان شکل آپ کے سامنے پیش کروں، وہ یہ ہے کہ گھر میں بچے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، روزہ رکھنے والے بھی ہوتے ہیں، جو بچے ہیں وہ تو روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو ایسا کر لیا جائے تو اچھا ہے کہ جو افراد روزہ رکھتے ہیں، جو بڑے ہیں گھر کے، تو ان کے لیے ان کی طرف سے صدقہ فطر کھجور کے اعتبار سے ادا کر دیا جائے، کشمش کے اعتبار سے ادا کر دیا جائے، اور جو بچے ہیں ان کے لیے ان کی طرف سے صدقہ فطر جو کے اعتبار سے یا گیہوں کے اعتبار سے ادا کر لیا جائے، تو انشاءاللہ العزیز غریبوں کا نفع ہوگا، اللہ کے محتاج بندوں کا بھلا ہوگا، اور عید کی خوشیوں میں ہم ان کو بھی شامل کرنے والے بنیں گے۔ امید ہے آپ حضرات اس پر غور فرمائیں گے، جو پچھلا رویہ تھا اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، اور پچھلی جو عادت تھی اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، اور اچھے سے اچھا صدقہ فطر ادا کرنے کی کوشش کریں، اور ادا کرتے وقت میں اس کی حکمت پیش نظر ہونی چاہیے۔ صدقہ فطر کی حکمت اگر پیش نظر ہوگی تو پھر آدمی اچھے سے اچھا صدقہ فطر ادا کرے گا، یہ سوچ کر کہ اگر صدقہ فطر اچھے سے اچھا ادا کروں گا میرا روزہ پاک و صاف ہو جائے گا، میرے روزے کی کمی بیشی دور ہو جائے گی، کوتاہیاں دور ہو جائیں گی، اور اللہ کے ضرورت مند بندوں کا کچھ بھلا ہو جائے گا، یہ سوچ کر صدقہ فطر ادا کریں۔ صدقہ فطر کس کو دینا چاہیے؟ جو زکوٰۃ کا مستحق ہے وہ صدقہ فطر کا مستحق ہے، تو مستحق کو تلاش کر کے صدقہ فطر دینا چاہیے۔ اور علماء نے لکھا ہے جیسے زکوٰۃ غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی، اسی طرح صدقہ فطر بھی غیر مسلم کو نہیں دیا جا سکتا، اگر کسی نے دے دیا ہے تو ادا نہیں ہوا ہے۔ زکوٰۃ بھی غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی، اور صدقہ فطر بھی نہیں دیا جا سکتا، مسلمان ضرورت مندوں کو تلاش کر کے ان کو دینا چاہیے۔ ہاں، آپ اگر کوئی آپ کے پڑوس میں، آپ کے جان پہچان میں اگر کوئی غیر مسلم پریشان حال ہے، آپ دوسرے مال سے اس کی حاجت روائی کریں، دوسرے مال کی اس کی ضرورت پوری کریں، یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی ضرورتوں کو پورا نہ کریں۔ جیسے آج ان کی طرف سے بات چل رہی ہے، اللہ نے مسلمان کا دل بڑا رکھا ہے، ہمارے دل میں وسعت ہے، تنگی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے ایک آدمی نے دعا کی، دعا کر کے اس نے یہ کہا کہ اے اللہ مجھ پر رحم فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، صرف اس نے اتنا کہا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لقد حجرت واسعا یا اخ العرب، اے میرے عربی بھائی تو نے اللہ کی وسیع رحمت کو تنگ کر دیا، اللہ کی رحمت تو سب پر برستی ہے، تو اس رحیم و کریم پروردگار کے ہم ماننے والے بندے ہیں، ہمارے دل میں تنگی نہیں ہو سکتی، ہم ہر ایک کو قبول کریں گے، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ہر ایک کے ساتھ حاجت روائی کا معاملہ کریں گے۔ اگر کوئی ہمارے پڑوس میں، ہمارے جان پہچان میں، ہمارے دوست و احباب میں اور ملنے جلنے والوں میں کوئی غیر مسلم پریشان ہے، اس کی پریشانی کو دور کرنا یہ بھی انسانیت کا تقاضا ہے، انسانیت کا تقاضا ہے، تو اس لیے ہم اس کا اہتمام کریں۔ لیکن زکوٰۃ کی جہاں تک بات ہے، صدقہ فطر کی جہاں تک بات ہے، یہ صرف مسلمان کو دیا جائے گا، اور صرف مسلمان مستحق کو تلاش کر کے دیا جائے گا۔ عموماً لوگ ایسا کرتے ہیں کہ علماء کو بھی ہدیے کے طور پر زکوٰۃ کی رقم دے دیتے ہیں، صدقہ فطر کی رقم دے دیتے ہیں، اگر وہ مستحق ہے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی، اگر وہ مستحق نہیں ہے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ بلکہ آگے بڑھ کر میں ایک بات آپ سے عرض کروں، آپ اگر کسی حافظ کو یا کسی عالم کو آپ کوئی رقم دے رہے ہیں تو آپ آج سے اس بات کا تہیہ کر لیں کہ اللہ کے دین کی بنیاد پر، اس کے قرآن کی عظمت کی بنیاد پر، اس کے دین کے علم کی عظمت کی بنیاد پر کبھی ہم اپنے مال کا میل دینے کی کوشش نہ کریں۔ زکوٰۃ مال کا میل ہے، صدقہ فطر بھی میل ہے، پاک مال دینے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی،
کہ تم دوستی کرو تو ایمان والے کے ساتھ دوستی کرو، ایسا دوست بناؤ جو تمہیں مومن باقی رکھے، تمہارے ایمان میں ترقی ہو اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، اس کو دیکھ کر تمہیں خدا یاد آئے، وہ اچھے کاموں میں تمہاری مدد کرنے والا ہو، برائیوں سے تمہیں روکنے والا ہو، اس سے بات کرنے کی وجہ سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، دوست ایسا ہونا چاہیے۔ دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمائی وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ، صحابی سے خطاب کر کے فرمایا کہ تیرا کھانا، تیرا مال متقی پر خرچ ہونا چاہیے۔ یہاں محدثین نے سوال ضرور کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسری جگہ پر دوسرے ضرورت مند بندوں پر بھی خرچ کرنے پر اللہ کی طرف سے بڑی فضیلتیں بشارتیں سنائی ہیں، جیسے کہ ایک فاحشہ عورت نے کتے کو پانی پلا دیا تو اس کی مغفرت ہو گئی۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے، وہاں وہ کہا جا رہا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے، محدثین نے کوئی کسر نہیں رکھی ہے، جواب لکھا ہے۔ ایک ہے طعام حاجت اور ایک ہے طعام راحت۔ طعام حاجت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھوک سے مر رہا ہے، کوئی ننگے پن سے مر رہا ہے، اس کو کپڑے کی ضرورت ہے، تو اس کی بھوک کو پورا کیا جائے گا، بھلے وہ کسی مذہب کا ماننے والا ہو، اس کو کھانا کھلایا جائے گا، یہ طعام حاجت ہے۔ لیکن دعوت کے طور پر، اعزاز کے طور پر جو کھانا کھلایا جاتا ہے، دعوتیں جو دی جاتی ہیں، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیرا کھانا متقی کھائے، تیرا مال اللہ کے نیک بندوں پر استعمال ہو۔ تو اس لیے اس کا بطور خاص اہتمام کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اپنے مال کا میل اللہ کے اتنے عظیم بندوں کو دیں گے؟ اس لیے کہ علماء کا طبقہ امت کا صف اول کا طبقہ ہے، تو ان کو ہم اپنے مال کا میل دے کر خوش نہ ہوں، بلکہ ہم اپنا پاک مال دینے کی کوشش کریں۔ مدارس کے لیے بھی یہی ترتیب ہے، ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ہم مال کا میل دینے کے بجائے پاک مال دیتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ہماری خواہشات کے لیے تو ہمارا پاک مال استعمال ہوتا ہے، اور بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کہوں، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں، شادیوں میں، فضول اور اسراف میں تو ہمارا پاک مال خرچ ہوتا ہے۔ جہاں مدرسے میں اللہ کے دین کی تعلیم دی جاتی ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے، حدیث پڑھائی جاتی ہے، دین کا علم سکھایا جاتا ہے، اتنی عظیم خدمت کے لیے ہم اپنے مال کا میل دے رہے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ مدارس کے لیے وظیفے مقرر ہوتے تھے بیت المال سے، لیکن چونکہ اب یہ مزاج نہیں رہا، اس کی وجہ سے مدارس میں زکوٰۃ قبول کر لی جاتی ہے، لیکن مسلمانوں کو یہ مزاج بنانا چاہیے کہ اپنے پاک مال سے مدارس کو آباد رکھنے کی کوشش کریں۔ مزاج ایسا بنا ہوا ہے کہ اگر کسی سے کہا جائے کہ آپ پاک مال دیں تو خود بخود اس کا لیول نیچے آ جاتا ہے، وہ 10,000 دینے والا ہو تو 1,000 پر آ جاتا ہے، چونکہ پاک مال دینا ہے۔ زکوٰۃ بولیں گے 20,000 بھی دے دیں گے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اللہ کے دین کے ان مدارس کو، مساجد کو، سب چیزوں کو بھی ہم پاک مال دینے کی کوشش کریں اور مستحق کو تلاش کر کے زکوٰۃ دیں۔ اگر ہم اپنے پڑوس میں، اپنے محلے میں، جان پہچان والوں میں، رشتہ داروں میں تلاش کریں گے تو آپ کو مستحق ضرور مل جائے گا، لیکن مستحق کو تلاش کرنا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس کی کوشش کریں اور صدقہ فطر کے ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں ایک بات رہ گئی، وہ ایک بات یہ ہے کہ رمضان کی جو آخری رات ہوتی ہے، یعنی چاند کے نظر آنے کے بعد میں شوال کی پہلی رات، جس کو چاند رات کہتے ہیں، بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ چند سالوں سے یہ رات بازاروں کے حوالے ہو جاتی ہے، جبکہ یہ رات بڑی فضیلت والی رات ہے، حدیث میں اس کی بھی فضیلتیں آئی ہیں۔ تو اس رات میں بھی جیسے رمضان میں شب قدر کی تلاش میں، آخر عشرے میں، تاخراتوں میں ہم عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طریقے سے عید کی رات میں، جس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، انعام کی رات کہا جاتا ہے، کوشش کریں ہم اس بات کی کہ دوسرے جو کام ہم کریں وہ اپنی جگہ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے رمضان میں تہجد پڑھا کرتے تھے، اس طرح تہجد پڑھیں، 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں۔ اس رات میں بھی دعائیں قبول ہونے کی بشارتیں حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنائی ہیں۔ وقت ہوتا تو اس سے متعلق میں کچھ باتیں عرض کرتے، لیکن وقت ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ اس رمضان کو اللہ تعالی ہمارے لیے
اور پوری امت مسلمہ کے لیے، پوری انسانیت کے لیے نجات کا، رحمت کا، مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔